السلام علیکم فرینڈز، آئی پی سیریلز میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، پچھلی قسط میں نویان اپنے سب سے وفادار منگول سپاہی باچھو سے جنگ کے لیے فوج تیار کرنے کو بولتا ہے اور پھر باچھو نویان کو ایک خفیہ غار میں لے جاتا ہے جہاں کچھ منگول جنگجو پہلے سے موجود ہوتے ہیں، جنہیں نویان کہتا ہے کہ میں یہاں انتقام لینے اور جنگ کے لیے آیا ہوں اور میں تمہیں اکتائی خان کی نظروں میں وہ عزت اور مرتبہ واپس دلاؤں گا جو تم لوگ کھو چکے تھے۔ نویان سپاہیوں کو سونے کا لالچ بھی دیتا ہے اور اکتائی خان کے خفیہ حکم اور مشن کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ مشن ارطغرل اور اس کے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے بارے میں ہوتا ہے، اور مزید یہ کہ ایک دن آئے گا کہ سلطان علاء الدین کا محل ہمارے قبضے میں ہوگا اور پھر سارے سونے اور جواہرات تم لوگوں کے قبضے میں ہوں گے۔ اب ہمیں صرف اور صرف انتقام کے بارے میں سوچنا ہے، جو کہ صرف چنگیز خان کی خاطر ہوگا۔ اور ادھر ارطغرل خواب میں سلیمان شاہ یعنی اپنے باپ سے ملتا ہے، جہاں سلیمان شاہ نے انہیں کہا کہ تم بحر قزوین سے اہلت سے حلب تک اور حلب سے ارض و روم تک گئے۔ تم ان تمام رستوں پر قائی اعزاز کے ساتھ گئے اور ہمیشہ یہ سفر جاری رکھنا تاکہ تم میرے قبیلے اور اسلام کے لیے فخر بن سکو۔ اور کہا کہ قائی قبیلے کے جو لوگ اور جو بزرگ اس راستے پر چلے ان کے پیروکار بن جاؤ، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تم ایک امید بن جاؤ اور ایک نئی ریاست کی راہ ہموار کرو، تاکہ تم اور تمہارے بعد آنے والی نسلیں عزت سے جی سکیں۔ اور ادھر معمول کے مطابق خواتین قبیلے کے کارخانے میں کام کر رہی ہوتی ہیں کہ روشنی خاتون آ کر تمام خواتین کو نوروز یعنی بہار کی مبارکباد دیتی ہیں اور پھر ایک دعوت کے اہتمام کا مشورہ دیتی ہیں تاکہ نوروز یعنی بہار کا جشن منایا جا سکے۔ اور پھر اماں حائمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہم خیمے کی صفائی کرتی ہیں، اسی طرح ہم اپنے قبیلے کے برائی کو بھی صاف کر دیں گے تاکہ ہمارے خیمے اور قبیلہ پہاڑ کی طرح سربلند رہیں، ہمارا پرچم لہراتا رہے۔ اور پھر تمام خواتین کارخانے میں اپنا اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ ترگت بمسی اور روشان بھٹی پر دہلی دمیر کی جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ارطغرل آتے ہیں اور سپاہیوں کی رائے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ترگت بولتا ہے کہ بھائی، زیادہ تر سپاہی آپ کے ساتھ ہیں، چاہے آپ دنیا کے دوسرے کونے پر ہی کیوں نہ چلے جائیں۔ اور پھر اچانک سنگرتکین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارطغرل سردار امن چاہتے ہیں اور وہ ہجرت نہیں کرنا چاہتے۔ اور ارطغرل جواب دیتا ہے کہ بھائی، ہماری جنگ اب شروع ہو چکی ہے، اس کا حکم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، ہم مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ ہجرت کریں گے، لیکن کریں گے ضرور۔ اور پھر ارطغرل اور ترگت مل کر گرم لوہے کو تلوار میں ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح کسی دور میں ارطغرل کے والد سلیمان شاہ اور ترگت کے بابا دہلی دمیر ڈھالا کرتے تھے۔ عارف صاحب کے بلانے پر ارطغرل اور سنگرتگین خیمے میں جاتے ہیں تو عارف صاحب بتاتے ہیں کہ گنتوکتو کا پھوڑا خراب ہو چکا ہے، مسئلہ پیچیدہ ہے، اس وجہ سے ارض و روم میں ایک قابل طبیب یعنی معالج ہے جس کے علم پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے گنتوکتو کو اس معالج کے پاس بھیجنا ہوگا۔ جبکہ سعادتین کو پیغ غنجہ گل کو لے کر جنگل میں مقیم نویان سے ملواتا ہے تو غنچہ گل پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے قائی قبیلے اور دروگا قبیلے نے گرفتار کیا تھا۔ اتنے میں نویان بول پڑتا ہے کہ غنچہ گل خاتون، پریشان مت ہوں، ہم دونوں ایک ہی تیر سے زخمی کیے گئے ہیں۔ سعادتین کو پیغ کہتا ہے کہ ارطغرل کو قتل کرنے کے لیے یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ مل کر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہو۔ غنچہ گل راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب خون بہانے کا وقت ہے۔ نویان غنچہ گل میں اتنی نفرت دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے قبیلے میں ایسا آدمی ڈھونڈنا ہے جو تمہارے مقتول بابا کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ اس آدمی سے خبریں لے کر ہم منصوبہ بندی کر کے ان کے خون بہا کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اور غنچہ گل جواب دیتی ہے کہ مجھے دل ٹھنڈا نہیں کرنا، بلکہ دونوں قبیلوں کو انگاروں پر جلانا ہے، تمہیں جو چاہیے وہ میں تمہیں آج رات ہی دے دوں گی۔ اور پھر کوپیک نویان کو یہ تاکید کر کے چلا جاتا ہے کہ اب میرے قیام گاہ پر مت آنا، بلکہ ہم اسی جگہ پر ہی ملاقات کریں گے۔ جبکہ قبیلے میں شہزادے شہیر اور زلجان کی واپسی کی تیاری کی جا رہی تھی اور حلیمہ خاتون ان کے لیے خیمہ اور بستر لگوانے کا کام سر انجام دے رہی تھیں، تو ارطغرل خیمے میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بہت جلد شہزادہ شہیر اور زلجان ہمارے بیچ ہوں گے۔
اور حلیمہ ہجرت کو لے کر بہت پریشان ہوتی ہے اور ارطغرل سے کہتی ہے کہ میں امید کرتی ہوں کہ بازنطینی سرحدوں کی طرف ہجرت میں انشاءاللہ اپنوں سے جدائی نہیں دیکھنی پڑے گی۔ تو ارطغرل کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کریں گے بلکہ ہم سب ایک ساتھ ہی ہجرت کریں گے۔ جبکہ گنتوکتو پھوڑے کی وجہ سے پریشان خیمے میں بیٹھا ہوتا ہے اور سلجان خاتون کو کہتا ہے کہ ہم اتنے لاچار ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے کپڑے بھی خود نہیں پہن سکتے، اس حالت میں ہم قبائلی سردار بھی نہیں بن سکتے اور ہماری حالت اتنی خراب ہے کہ ہم اس حالت میں باہر بھی نہیں جا سکتے۔ سلجان خاتون اسے حوصلہ دیتی ہے اور باہر آنے کو کہتی ہے لیکن گنتوکتو انکار کر دیتا ہے۔ طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور تقسیم کیے جاتے ہیں اور نئے عہد اور قبیلے کی بقا کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس موقع پر طاہر سپاہی کی سنت بھی کی جاتی ہے۔ دونوں قبیلوں کے جوان کشتی اور زور آزمائی کرتے ہیں۔ اس موقع پر ارطغرل اپنے بھائی سنگرتگین کو کہتے ہیں کہ نویان کی طرف سے خاموشی خطرے کا نشان ہے جو ہمارے قبیلے پر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا اور آپ ہمارے قبیلے کے فوج کے سپہ سالار کی ذمہ داری سنبھالو۔ اسی طرح عورتیں بھی تیر اندازی اور تلوار بازی سے خود کو تسکین پہنچاتی ہیں۔ اچانک ارطغرل اور سنگرتگین وہاں پر آ جاتے ہیں اور اماں حیمہ سے کچھ خاص بات کرنے کا کہتے ہیں تو حیمہ خاتون پریشان ہو کر پوچھتی ہیں کہ خیر تو ہے، کیا ہوا ہے بیٹا؟ اتنے میں عارف صاحب گنتوکتو کے بارے میں اماں حیمہ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بازو کا پھوڑا ٹھیک نہیں ہو رہا جو کہ میرے علم کی دسترس سے باہر ہے، انہیں جلد از جلد علاج کے لیے ارض و روم روانہ کرنا ہوگا، اس لیے آپ گنتوکتو کو قائل کریں۔ اور روشنی خاتون سلجان خاتون کو اپنے خیمے میں بلواتی ہیں تو سلجان فوراً چلے جاتی ہیں، جہاں روشنی خاتون پریشان کھڑی تھی اور روتے ہوئے سلجان خاتون سے لپٹ گئیں۔ سلجان نے پریشانی کی وجہ پوچھی تھی، اس نے بتایا کہ عالیہ خاتون نے تیمور کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے کہ میں ماں نہیں بن سکتی اور میں کبھی ارطغرل صاحب سے پیار بھی کرتی تھی اور اب تیمور صاحب میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں اور خفا ہیں۔ سلجان خاتون اسے حوصلہ دیتی ہیں اور امید دلاتی ہے کہ صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ باقر سپاہی جو تیمور کا جانباز ہوتا ہے ارطغرل کے سپاہی بمسی سے ہار کے غصے کی وجہ سے جنگلوں میں چلا جاتا ہے تو اسے وہاں غنچہ گول مل جاتی ہے جو اسے سونے کا لالچ دیتی ہے اور قبیلے کے راز فاش کرنے کو کہتی ہے۔ جبکہ اماں حیمہ گنتوکتو کو عارف صاحب کے کہنے پر ارض و روم جانے پر قائل کرتی ہے اور گنتوکتو بھی جان مان لیتا ہے اور وہ سپہ سالاری کے عہدے سے استعفیٰ دے کر علاج کے لیے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف نویان ایک زخمی شیر کی طرح پلٹ کر حملہ کرنے کی سوچ رہا تھا، جس کے دل و دماغ میں ہر وقت ارطغرل کی شکل اور اس کے خیالات گھوم رہے تھے اور وہ ایک خفیہ غار میں اپنے سب سے وفادار سپاہی باچھو اور باقی سپاہیوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کر چکا تھا اور پھر اپنے تمام سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہر طرف خون ہی خون ہوگا اور ان کا خون یہی نویان کو اس نفرت سے نجات دلائے گا۔ اس کے بعد اس کی عادت کے مطابق باچھو نے اس سے اس کی 2 خواہشات کے بارے میں پوچھا تو اس نے لڑکی اور انسانی خون پیش کرنے کو کہا تو باچھو نے اسے فوراً ہی انسانی خون کی خوشبو سنگھائی اور پھر اسے انسانی خون پیش کیا جسے نویان نے پیا اور سکون محسوس کیا، اور اس طرح اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے نزدیک موجود بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔